اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایڈوربس کی مختلف اقسام کے متعلق یعنی کائنڈز آف ایڈوربس۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو میں ایڈوربس کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ ایڈوربس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی ورب، ایڈجیکٹو یعنی کسی بھی دوسرے ایڈورب کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق مزید کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، ہی رین کوئکلی، یعنی وہ تیز دوڑا یا پھر وہ تیزی کے ساتھ دوڑا۔ تو اس جملے میں لفظ رین جو ہے یہ ہے مین ورب، یعنی وہ اہم ایکشن یا کام جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اس جملے میں لفظ کوئکلی جو ہے یہ ڈسکرائب کر رہا ہے یا اس کے متعلق مزید بتا رہا ہے کہ عمل کو یا کام کو کس طرح سے کیا گیا۔ رین کوئکلی یعنی بھاگا تیزی کے ساتھ۔ تو اب یہاں لفظ کوئکلی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایڈورب، کیونکہ یہ ایک ورب کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل، I saw a very beautiful garden، یعنی میں نے ایک بہت خوبصورت باغ دیکھا۔ اس جملے میں لفظ گارڈن جو ہے یعنی باغ یہ ہے ایک ناؤن، جبکہ لفظ بیوٹیفل اسے ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک ایڈجیکٹو کہلائے گا، کیونکہ ایڈجیکٹو کا کام ہوتا ہے ناؤن کو ڈسکرائب کرنا، جبکہ اس جملے میں لفظ ویری جو ہے یہ ایڈجیکٹو کے متعلق مزید کچھ بتا رہا ہے کہ وہ کس حد تک خوبصورت ہے۔ ویری یعنی بہت زیادہ۔ تو اس طرح سے لفظ ویری کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک ایڈورب۔ تو پہلے جملے میں ایڈورب کا استعمال کیا گیا ہے عمل کے انداز کو بتانے کے لیے۔ انداز یعنی عمل کو کرنے کا طریقہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں مینر، جبکہ اس دوسری اگزامپل میں یعنی دوسرے جملے کے اندر لفظ ویری جو کہ ایک ایڈورب ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے ایک جگہ کے متعلق بتانے کے لیے، اور اس کی مدد سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جگہ کس حد تک خوبصورت ہے۔ ویری یعنی بہت زیادہ، تو اس کی مدد سے، اس ایڈورب کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کسی چیز کی ڈگری کے متعلق یعنی حد کے متعلق وہ کس حد تک کیسی ہے۔ یعنی ایڈوربس جو ہیں وہ مختلف جملوں میں مختلف قسم کے کام انجام دے سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے جملے میں ایڈورب کی مدد سے مینر یا کام کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی ایڈورب کی ایک قسم، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایڈورب آف مینر۔ اسی طرح سے اس دوسرے جملے میں چونکہ ایڈورب ڈگری کے متعلق بتا رہا ہے، اس لیے اس قسم کے ایڈورب کو ہم کہہ سکتے ہیں ایڈورب آف ڈگری۔ تو اس طرح سے ایڈوربس کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے ایڈوربس آف مینر، یعنی ایسے ایڈوربس جن کی مدد سے کسی کام کے مینر یعنی انداز کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ ایڈوربس کی ایک اور قسم ہے ایڈوربس آف پلیس، یعنی ایسے ایڈوربس جن کی مدد سے کسی کام کے جگہ کا پتہ چلتا ہے۔ ایڈوربس کی ایک اور قسم کہلائی جاتی ہے ایڈوربس آف ٹائم، جن کی مدد سے پتہ چلتا ہے کسی بھی کام کے وقت کے متعلق، یعنی اسے کس وقت کیا گیا۔ اسی طرح سے ایڈوربس آف فریکوینسی جو ہیں یہ بتاتے ہیں کسی کام کے تواتر کے متعلق، یعنی اسے کب کب کیا گیا، جیسا کہ کبھی کبھار یا اکثر جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایڈوربس آف ڈگری کی مدد سے کسی کام کی حد یا انتہا کے متعلق پتہ چلتا ہے، یعنی اسے کس حد تک کیا گیا، یا کسی چیز کے متعلق بتانے کے لیے ایڈوربس آف ڈگری کا استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک کیسی ہے، جیسا کہ بہت زیادہ یا بہت کم جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہت ہی آسان الفاظ میں ہم ایڈوربس کی ان مختلف اقسام کے فنکشن یعنی مقصد کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایڈوربس آف مینر، ان کا مقصد ہوتا ہے یہ بتانا کہ کوئی کام کیسے ہوا ہے، یعنی ہاؤ۔ اسی طرح سے ایڈوربس آف پلیس بتاتے ہیں کام کی جگہ کے متعلق، یعنی وہ کام کہاں کیا گیا، کہاں، ویئر۔ ایڈوربس آف ٹائم بتاتے ہیں کام کے وقت کے متعلق، یعنی when،
جس کا مطلب ہے کب، اور ایڈوربز آف فریکوینسی کی مدد سے پتہ چلتا ہے کسی کام کو کب کب کیا گیا، ہاؤ آفن یعنی کتنی بار. اسی طرح سے ایڈوربز آف ڈگری کی مدد سے پتہ چلتا ہے کسی کام کی یا چیز کی حد کا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ٹو واٹ ایکسٹینٹ یعنی کس حد تک. تو اس طرح سے ہمیں ایڈوربز کی ہر قسم سے یعنی اس کی مدد سے کسی نہ کسی سوال کا جواب ملتا ہے. تو یہ تھی ایڈوربز کی مختلف اقسام. اب ہم اگلی ویڈیو میں ان میں سے ہر ایک قسم کو ایگزامپلز کی مدد سے ڈسکس کریں گے. تو اب آپ ایڈوربز کی مختلف اقسام کے ناموں کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.